سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد. انسان کی کامیابی اور فلاح کیسے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے جملے کے اندر اس کی ساری تیاری کا طریقہ بیان فرما دیا ہے. جو بھی چاہے الحمدللہ اس چیز کو حاصل کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ، جو کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. جس کا زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی میری آخرت بہتر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تمام عذابوں سے بچائے، جہنم سے بچاتا ہوا جنت میں داخل کر دے، تو وہ عورت اور مرد تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی کتا بلی زندگی گزار رہی ہے، مقصد ہی جس کا کچھ بھی نہ ہو. تو سب سے پہلے تو ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے اور ہر حالت میں اس مقصد کو انسان اپنے سامنے رکھے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ غور و فکر کرے. پھر تو کوئی انسان کی زندگی جو ہے ایک سطح پہ چلتی ہے، ایک ڈھنگ پہ چلتی ہے، ایک راستے پہ چلتی ہے. یہ چیز سے منع نہیں کرتی یہ بات کہ بھئی آپ دنیا کی چیزوں میں یعنی کاروبار میں یا کسی چیز میں بھی مصروف نہ ہو یا اس کے بارے میں نہ سوچیں. یہ تو دوسرا ٹاپک ہے. پیٹ بھی تو لگا ہے ان کے ساتھ، انسان کے ساتھ نفس بھی تو ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ دوسرا ٹاپک ہے. یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اصل انسان کا مقصد کیا ہے. کھانا وانا تو مل رہا ہے، کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کام بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس مقصد کو نہ بھولے آدمی. یہ ہر وقت ذہن میں رہے ہمارے کہ ہم نے اصل جو چیز حاصل کرنی ہے وہ ہے کہ آخرت میں جو کامیاب ہو جاؤں، میرے بچے بھی کامیاب ہو جائیں، میری بیوی بھی کامیاب ہو جائے، میرے گھر والے بھی کامیاب ہو جائیں. یہ ہے مین مقصد. اس سے جو ہے میں نفس اور شیطان جو ہے بہت غافل کرتا ہے. بس یہاں آدمی مار کھا جاتا ہے. جب یہ ایک مقصد انسان کا دب جائے نا اور کمزور ہو جائے تو بس پھر وہ انسان جو بکھر جاتا ہے. اس بیچاری کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوتی اس کی. تو ہمیں چاہیے الحمدللہ کہ ہر انسان جو اس بارے میں سوچے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھے.
پہلے مقصد کہ ہمارا مقصد کیا ہے، پھر اس مقصد کو کیسے حاصل کریں، یہ بھی ضروری ہے نا. جب اس پتہ چل جائے گی وہ مقصد ایسے حاصل ہوگا ہمارا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، الحمدللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں جو اصل چیز ہے، یہاں نہ بھی ہوں لیکن آخرت چاہیے میں تو بس پھر الحمدللہ وہ مقصد کے جو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے تو چل پڑے، ختم. اتنا آسان ہے، اس کی کیا مشکل ہے. مقصد تو بن گیا ہمارا، نہیں سمجھ یہ سمجھ بنا لیا، نیت کر لی کہ بھئی ہم زندہ رہیں گے تو ایک ہی مقصد کے لیے زندہ رہیں گے کہ ہماری آخرت جو ہے بہتر ہو جائے. کھانا پینا روٹی کپڑے چلیں، اس سے کوئی فرق نہیں، دکان چلے کاروبار چلے، اس سے کوئی مسروکار نہیں. یہ تو سب کے لیے، بیوی کھا رہی بچے کھا رہے، لیکن یہ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، یہ یاد رکھیں، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. نہ اولاد جائے گی، نہ ماں جائے گی، نہ باپ جائے گا، بس سب قبر تک جاتے ہیں. اس کے بعد مٹی بھر بھر کے ڈالتے ہیں، چٹی چلا بھائی فنش. گھر آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. بیوی عدت دیکھتی ہے کہ میری عدت پوری ہے تو میں دوسرا نکاح کروں. عدت کا تو یہ میانی نکاح کے پیغام آنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے. دنیا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب ایسی بے وفا چیز ہے اس کے لیے تو آدمی پہ اپنے مقصد کی کیوں دبائے، سوچیں اپنے مقصد کی کیوں اسپیل کرے. تو اس پہ تو بہت سوچنے والی بات ہے. تو ہم مقصد پتہ لگ گیا ہمیں اب یہ ہے، تو اب بھائی اس کا حصول کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کریں. اللہ پاک نے ایک بہت پیارا جملہ دیا ہے، بہت پیارا، بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے. وہ کیا ہے، بہت جگہ قرآن میں اللہ نے بتایا، ہوشیار کیا ہے اس جملے سے. اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے، بولے سب انشاءاللہ. پتہ نہیں ابھی تک ہمیں ملا یا نہیں ملا تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سب نے اس پہ کوشش کرنی ہے. اور یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اس کے بغیر یاد مقصد نہیں ملے گا جو میں آپ بتا رہا ہوں. اللہ نے بہت ہی جگہ قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ اس کو لگا کے بیان کیا ہے. بتا دوں، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کہا ہے، واتقوا اللہ، بولیں سبحان اللہ. کتنا آسان ہے، دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، اب بھول یاد ہو گیا، لفظ یاد ہو گیا، قرآن یاد ہو گیا. قرآن ہے اور کوئی جگہ اللہ نے اس پہ واتقوا اللہ، کہیں ایمان کے ساتھ کہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کہا ہے. ایمان کے ساتھ کہا ہے، ڈرو. یہی ہے نا اس کا ترجمہ، ڈرو بھائی، خوف. اور کیسا خوف؟ اچھا یہ خوف بڑی چیز ہے. ابھی تیاری ہو رہی ہے مقصد کی، دیکھیں اس میں تیاری. یہ کیسا خوف؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈریں جیسے بچھو سے ڈرتے ہیں یا شیر سے ڈرتے ہیں. وہ شیر آ جائے گا، کھا جائے گا، بچھو نے مجھے کاٹ لینا ہے، فلاں آدمی نقصان پہنچا دے گا، وہ مجھے مار دے گا، زندہ جائے گا، مر جاؤں گا. یہ خوف ہے نا سارا. تو یہ بھی خوف ہے، تو اللہ سے خوف. لیکن یہ دنیا کا خوف ہے، اور یہ کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے. سبحان اللہ. اللہ کا نام آ گیا نا، واتقوا اللہ. تو اس کا ٹیسٹ بدل گیا، اس خوف کا جو ہے ٹیسٹ بدل گیا. شیر سامنے آ گیا تو پیشاب نکل گیا، اللہ اکبر. دشمن آ گیا بندوق لے کے، بس وہیں آدمی کا ٹائم ہو گیا، اسی وہ ختم، اور تھر تھر کانپنے لگا، بس مرا گیا. اب کیا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. اور جہاں اللہ کا خوف آ گیا آدمی مست ہو جاتا ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے. وہ عجیب خوف ہے. اللہ کا خوف کیا آدمی کو مست کر دیتا ہے. تبھی تو اللہ پاک نے کہا کہ مانگو، یہ اچھی چیز ہے تو اللہ نے کہا نا مانگو. کبھی یہ تو نہیں کہا کبھی شیر سے ڈر مانگو، بچوں سے ڈر مانگو، دشمنوں سے ڈر مانگو. یہاں تو کہا ہے واتقوا اللہ، حکم فرما اللہ تعالیٰ. تو کتنی لذیذ، بہترین، مزیدار چیز ہے. اس انسان سے پوچھو جس کو اللہ کا خوف حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اس کو زندگی کے سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں، سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں زندگی کے، جو کچھ بھی ہے. بس ایک ہی چیز میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے کہ بس اللہ سے میں ڈروں. کیوں؟ یہ خوف جو ہے نا بھائی، اس کا نام کیا ہے اصل میں؟
یہ خوف کیا پیدا کرتا ہے؟ جیسے کہنا مجھے شیر آ گیا کھا جائے گا، ایسے ہوتا نا، خوف آ گیا، سانپ آئے گا مجھے مار دے گا، دشمن آ گیا مجھے مار دے گا۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ اس خوف میں انسان کی کیا ساتھ ہوتا ہے، کیا اس میں کیا احساس ہوتا ہے انسان کو، کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ، عجیب فیلنگ ہے کیا کہ میرا رب سے ناراض تو نہیں ہے کہیں؟ ہائے ہائے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ عجیب فکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مبارک سے نکلا ہے اس وقت، جس وقت بہت ہی زیادہ آپ آزمائش میں تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا احد کے قصبے میں، احد کا قصبہ تھا، اور افراتفری مشہور ہو گیا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے، مشہور ہو گیا تھا، صحابہ سمجھنے لگے، بس صحابہ میں پاگل ہو گئے تھے۔ عجیب تھا وہ حادثہ جو ہوا وہ اسلام کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی جملہ فرمایا، فکر لمبا تھا، اور آپ کی زبان میں مبارک سے لفظ جو نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مشکل تو بہت ہے، مصیبت تو کافی ہے، پریشانی بہت ہے، افراتفری ہو گئی، بالکل بے ہوش تھے آپ، بے ہوش بھی ہو گئے تھے، اتنا یہ خطرناک حادثہ تھا۔ لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں، بس مجھے وہ چاہیے، وہ مجھے پتہ لگ جاتا صحیح ہے کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں، راضی تو ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، لا محل الحمدللہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے نا انسان کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ میری زندگی میں گزرا ہے واقعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو اپنی زندگی سے تصور لیتا ہوں۔ ایک وقت مجھ پہ ایسے آیا کہ جو سخت ترین میری زندگی کا وقت تھا، اللہ نہ کرے وقت کسی کو آئے، کوئی نہ کوئی دیکھے کبھی، سخت ترین بدترین وقت تھا میری زندگی کا، جس کو میں تصور نہیں کر سکتا، آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ بات کہ ظاہر ہے وہ وقت ایسا خطرناک وقت تھا میرے لیے کہ اس کے بعد موت آسان نظر آتی ہے آدمی کو، لیکن وقت بہت مشکل تھا، مصیبتوں کے پہاڑ تھے، برا حال تھا، افراتفری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ خیال سب موقوف ہو چکے تھے، سوائے اندھیروں کو کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جو سب سے پہلے میرا اس مقام پہ فکرہ نکلا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت تو بہت بڑی ہے، لیکن تو مجھ سے ناراض نہیں نہ کہیں۔ آج بتا رہا ہوں، اعراض کی بات بتا دی میں نے آپ، کیونکہ ایک مجلس ایسی ہے جس میں مجھے کہنی پڑی بات۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، رب عزت قسم کھا کہتا ہوں کہ مصیبت جو میں بتا دیں آپ کو تھا، اسی لمحے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی سکون کے سمندر میں چلا گیا ہوں، اور زندگی میں جتنے سکون اور راحت سے میں اس وقت سویا ہوں کہ اگر کوئی مجھے اٹھاتا نہیں تو میں 4 راتیں اور 4 دن بھی سو سکتا تھا۔ کتنا قریب بندہ اللہ کی، آپ دیکھیں، مزہ تو وہی تجربے کی بات آدمی ہوتا ہے، کتابیں تو آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، لیکن کتنا حق ہے اسلام، کتنی زبردست چیز ہے اللہ کا قرب، کس قدر انسان کس طرح ذلیل ہوتا پھرتا ہے انسان دنیا کے اندر، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کاش وہ اپنے رب کو پہچان جائے، اپنے رب سے سہارا مانگے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی حالات نہیں رہتے انسان کے۔ یہ سارے حالات دنیا کے جتنے بھی ہیں، مفلسی، بھوک، ننگ، جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب انسان کو ایک چیز پیدا ہو جائے انسان کو، کیا؟ واتقوا اللہ۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، خوف کا۔ یہ عجیب ٹاپک آج میرے ذہن میں آیا، الحمدللہ، عجیب سے ٹاپک، آپ کی برکت سے کوئی نہ کوئی اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے بات۔ تو یہ اچانک جب میں آنے لگا تو اللہ نے پورا مضمون میرے ذہن میں ڈالا، الحمدللہ۔ اب یہ سوچیں، یہ اتنا بڑا رشتہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تبھی تو نہیں گئے تو کو اللہ مانگو مجھ سے، یہ خوف ڈر ہی نہیں ہے، اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا رشتہ ہے کہ یہ محبت کے اتنا ٹینک ہو جاتا ہے آدمی اللہ کے ساتھ، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کو فکر ایک بن جاتی ہے کہ میرا رب تو نہیں ناراض مجھ سے،
جوتے پڑ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، حالات خراب ہیں، پریشان حال ہے، بولا نبلونکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آزمائش میں مصیبتیں، شہوات کی مصیبتیں، جسم کی مصیبتیں، گھر کی مصیبتیں، اور پڑا ہے ہر وقت لمحہ پڑا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز گھومتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا. سبحان اللہ، کیا بندگی ہو جاتی ہے انسان کے اندر، بتائیے کتنی بندگی آ جاتی ہے، اس کو فکر ایک ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ احساس پیدا ہو گیا، اب اللہ نے کیوں کہا ہمیں کہ یہ چیز پیدا ہو گئی انسان میں کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، مجھے بتائیں وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے. سبحان اللہ، بڑے سے بڑا گناہ تھا آپ چھوڑ دیں، وہ تو ڈسٹ کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی، کیونکہ اس کے دل میں خوف ہی ہوگا کہ اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو گیا، یا میں یہ کام کر لوں گا کہ اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ منع تو نہیں کیا یہ کام. جس کی زندگی اس احتیاط سے گزرتی ہو، اس کو بتائے اس کی زندگی کیا ہوگی اس انسان کی، اور ہماری زندگی کیا ہے. پتہ ہے کتنا فرق ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں، ایک ایمان والے انسان کی زندگی کے اندر، اور ایک وہ انسان جو ایمان رکھنے کے بعد ہمارے طرف لٹو ہی ہے، بس پتہ ہی کچھ نہیں. گھر کا اتنا ناراضی کا فکر ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ بات نہیں مانا تو بیوی مجھے کیا کہے گی، اگر یہ بات میں لے کے نہیں گیا تو میرا بچہ مجھے کیا کہے گا، اگر میں نے اس رشتے دار کو نہیں بلایا تو وہ مجھے کیا کہے گا، اگر اس دوست کی میں نے بات نہیں مانی تو دوست کیا کہے گا. اس ناراضگی کی وجہ سے بہت سے کام انسان اپنی زندگی میں برباد کر کے چل پڑتا ہے آگے. ساری رات قربانی دینے میں تیار ہو جاتا ہے کہ میرا دوست پتنی کیا کہے گا، میرا فلاں کیا کہے گا، یہ وہ فلاں کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی. اس کے لیے انسان کتنی قربانی دیتا ہے. پلٹ کے چلے جائیں، اب انسان کا رشتہ اللہ سے بنتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا تو میں کیسے جاؤں گا اس کے پاس. سریع الحساب، اس کی اتنی جلدی میں نے قریب ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیسے جاؤں. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آپ کو سنا دوں، اور سنا بھی کسی اللہ کے درویش سے تھا، بہت بڑا. ایک بزرگ تھے، بزرگ وہی ہوتے ہیں، میرے تھوڑے بزرگ تو وہی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا مجھ سے. دیکھیں تو بزرگ تھے، انتقال ہو گیا ان کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ تو پھر ملاقات بھی تو ویسے ہی کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے کہا بھائی تو آ گیا، یا اللہ تعالیٰ میں تو آ گیا. تو میرے لیے کیا لایا میرے لیے تو اس دنیا سے؟ میں یہ لایا اللہ تعالیٰ، نمازیں نکالیں، روزے نکالے، حج نکالے، عبادات نکالیں، مجاہدے نکالے، قرآن نکالے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے لایا صاحب. اللہ نے یہ کیا لایا میرے لیے؟ یہ تو میرا حکم تھا کرنے کا، اگر میں تجھے نماز کا حکم دیتا تو کرتا. سبحان اللہ بولا. اللہ کہتے بھی آج سے فجر ختم، آئیں گے مولانا صاحب، آپ کہیں یہ زیادہ اور کام کر لیتے ہیں، ذرا گھنٹہ اور سا کیوں آجی صاحب، چلو شکر جس طرح روزے نہیں جاتے، وہ عید کا چاند نظر آ گیا، چلو جی چلو. دوسرے دن چاند عید کا، وہ عید کے چاند نظر آتا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا کمال ہے، تم مجھے نمازیں دکھا رہے ہیں، سن لیں یہ بہت بڑی چیز ہے. اس پہ ہم بڑے گھمنڈ کرتے ہیں باتوں پہ، لیکن اللہ کے بتاتا ہوں دربار کیا چیز ہے. کہنے لگی کہ یہ کیا لے آئے تم، نماز روزے عاجز کا، پیچھے لائن لگی ساروں پکڑے یہ چیزیں. وہ یہ تو میں نے حکم دیا تھا تم کرو، نہ لگتا پھر تجھے پتہ لگتا وہیں جوتے پڑتے تجھے. اس میں کیا کمال ہے، تو اس کو فجر پڑھ رہا ہے، اس میں کیا تیر تم نے مار دیا تہجد پہ تو کھڑا ہو گیا تھا، قرآن کی اتنی تلاوتیں کر رہا تھا، اس میں کیا کمال ہے. یہ اس لیے تھا میں نے شکر کر، تجھے مزہ آتا تھا تو پڑھتا تھا. یہ اس سے زیادہ بات کروں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعریفیں ہوتی نہیں تو اس لیے اور پڑھتا تھا. اس کو مزہ بھی آتا ہوگا، تعریفیں تو ہوتی نا تیری. اصلی تو ہم لوگوں کو یہی ہے نا بھائی، ایسی پڑھنا پکا نماز، یہ دیکھو جی بس تعریف کو اتنی سی کر دے بس ساری تہجد کا مزہ آ جائے گا. جی روزے رکھے آپ نے، حاجی صاحب روزے رکھے، کھجور نکالے نا حاجی صاحب مغرب بعد، اچھا سب کچھ اچھا کیا کرتے آپ ہمیں کیوں دے رہے ہو، تمہارا روزہ ہے دوسرے کیوں کھلا رہے ہو. تو یہ کیا چیزیں ساری ہیں. جب یہ سب بات ہوگی تو گھبرا گئے بزرگ. وہ بزرگی کہاں گئی دیکھ رہے ہیں، ہوا میں اڑ گئی نا بزرگی ایک دم ساری. لوگ تم کہتے بہت بڑا شیخ ہو مشائخ ہو شمار کرتے ہیں ان کو، تو وہ ہوا میں اڑا دی اللہ پاک نے سیکنڈ کے اندر، پتہ نہیں چلا.
کہتے ہیں ہاں البتہ ایک مجھے بات تیری یاد ہے. سبحان اللہ بولے. پھر بتاتا ہوں. اللہ مخاطب ہیں پھر بندے سے. کہتے ہیں ہاں ایک بات تو مجھے البتہ تیری یاد آتی ہے, اور فرمایا یہ جو تم نے سب کچھ دکھایا ہے نا, یہ ایک طرف رکھ دو. جو میں بات تجھے بتا رہا ہوں اصل بات وہی ہے جو تجھے میں بتا رہا ہوں. ایک ہی عمل تم نے زندگی میرے لیے کیا ہے بس. سبحان اللہ. سارے عمل تجھے مجھے دکھا رہے ہیں میرے نہیں ہیں, میرے لیے تم نے پوری زندگی میں ایک ہی عمل کیا, شاید تجھے یاد بھی نہ ہو. عمل ہوتے ہیں کیسے ایسے عمل ہو جاتے ہیں انسان جب نیک بن جاتے ہیں نا آدمی, اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں نا, تو پھر اس سے ایسے عمل خود بخود ہوتے رہتے ہیں. کہتے ایک ہی عمل لایا تو میرے لیے جو لایا ہے, باقی تو اپنے اٹھائے نہ بناؤ. اور وہی عمل ہے, دیکھ اس کا کمال تجھے دکھاتا ہوں عمل کیا چیز ہے. وہی عمل ہے جو تجھے جنت میں لے کے جائے گا, جنت کا کوئی حساب تیرے ساتھ نہیں تھا. کون سا عمل کیا ہوگا میں نے بھائی, کیا عمل ہوگا. کیا تجھے یاد ہے ایک واقعہ بزرگ سے پوچھا کہ تو ایک دفعہ بیٹھا تھا اور تو تصنیف لکھ رہا تھا اپنی, پرانے زمانے میں قلم سے لکھتا تھا, سیاہی اور قلم کے ساتھ. فلاں بیٹھ کے تو ایک تصنیف لکھ رہا تھا اور تیری سیاہی تھی اور تیرے پاس قلم تھا, قلم تو نے بنایا, پھر تو نے اپنے سائے میں ڈبوایا اس کو, اور لکھنے کے جب قلم تو نے کاغذ پہ لانے لگا تو ایک مکھی اڑتی آئی, اور ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مکھی اڑتی رہتی ہے نا, آئی اس قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی کو چوسنے لگی. سبحان اللہ. کہتے جس وقت سیاہی کو چوسنی تھی تو نے وہیں سٹاپ کر دیا, سب کام جنبش ختم کر دی, اس خوف سے کہ یہ اللہ کی ایک مکھی آئی ہے, پانی پی رہی ہے ادھر, ایسا نہ ہو کہ یہ اڑ جاؤ, مجھے اللہ ناراض ہو مجھ سے. اس مکھی کو میرے خوف سے تو نے جو پانی پلایا, سب کام وہیں رک گیا, سانس روک لیا تھا تو نے, وقت رونے لگے ہو. کہتا اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کیا تھا لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا قیمتی عمل ہے. کہتا اس میں خوف تھا, اور یہی میں نے کہا تھا واتقوا اللہ. قرآن نہیں پڑھا تھا تو نے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان اللہ. قرآن میں نہیں پڑھتا تھا تو کہ تیرے رب نے تجھے کیا کہا تھا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. سبحان اللہ. کتنا زبردست. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قرآن میں بتایا کہ جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں, ہر وقت جو مجھ سے ڈرتا ہے, استھانی نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ ہر وقت جو مجھ سے ڈرتا رہتا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. ایک دو وقت نہیں, ہر وقت اس کے دل میں یہ خوف رہتا ہے, مجھ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. اس کا مقام یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنا بڑا مقام ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سب کو ایک جنتیں دوں گا, اس کو دو جنتیں دوں گا. اس مکھی نے تجھے دو جنتوں تک پہنچا دی ہے, تیرا خوف تھا اس کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ دو جنتیں دوں گا, ذوات افنان. اور اس کے اندر کیا ہوگا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو جنتوں کے اندر کیا تعریف فرما رہے ہیں اپنی جنت کی. اللہ تعالیٰ اس جنت کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز ہوگی, جو جنت ہوگی, باغات ہوں گے, اس کا حسن ایسا ہوگا. کسی شاعر سے پوچھنے, وہ اپنے محبوب کا حسن بیان کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اپنے محبوب کی زلفوں کو بیان کرتا ہے. آج کل تو وگ لگاتی ہیں نہیں بیچارے, تو اصل میں پہلے تو صحیح بال ہوتے تھے عورتوں کے بیچاروں کے. تو اپنے محبوب کی جو تعریف کرتا ہے شاعر آدمی اس انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا, اپنے محبوب کو حسن بیان کرے گا تو کچھ نہیں دیکھے گا ناک میں, اس کی زلفوں کو دیکھے, کبھی کالی گھٹا بتائے گا اور کبھی کیا بکواس کرے گا, کبھی کیا بکواس کرے گا. پیچھے اس میں جوں ہی پڑی ہوں زلفوں کے اندر, کنگھی نہ مارتی ہو کبھی ہے, تو اس کو محبوب کو تو پتہ نہیں کیا کچھ نظر آئے گا. ادھر اللہ تعالیٰ دیکھ اس انسان کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنی جنت کے ابھی حسن بیان فرما رہے ہیں کہ دو جنتیں تو ہوں گی, لیکن جنتوں میں جو باغ ہوں گے میں تجھے بتاتا ہوں, ان کی شاخیں ایسی پھیلی ہوں گی, اتنی خوبصورت اور حسین شاخیں ہوں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے. تو وہ شاخیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا جنت میں ہوں گی, اور پھر اس نے فرمایا کہ اس میں چشمے ہوں گے, دو ایسے چشمے ہوں گے اس کے اندر, اللہ جانتا ہے وہ کیسے چشمے ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ بتایا کہ چشموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خوف کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کہ جو مجھ سے ڈر جائے گا, اس کا یہ درجہ اتنا پہنچ جاتا ہے
ایسی جنت میں اس کو پہنچا دیتا ہے. جنت میں اس میں جو پھل ہوں گے وہ کیا ہوں گے کہ ہر پھل جو ہوگا دو ہوں گے، اس میں 2 مزے ہوں گے، 2 ٹیسٹ ہوں گے ہر پھل کے اندر. سیب آپ کھا رہے ہیں، 2 سیب کے مزے آ رہے ہیں اس میں، ایک اور مزہ آ رہا ہے، دوسرے کا مزہ آ رہا ہے. آم مل رہا ہے آپ کو تو ایک لنگڑے آم کا مزہ بھی آ رہا ہے اور چوسا کا آم کا مزہ بھی آ رہا ہے. دیکھیے کیا رکھا ہے اس دنیا میں. ہم اللہ کو پانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں آپ کن چکر میں پڑے ہیں ہم لوگ. خدا کی قسم کتنی زندگی ویسٹ ہوگی ہماری. پلک جھپکتی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دے دے گا. بزرگ میرے بات، پلک جھپکتی یہ چیز انسان کو مل جاتی ہے. لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو، میں تو چاند سبحان اللہ. تو اس کو وقت نہیں ملتا پیچھے والوں کو سوچے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بلکہ آگے لوگ آئے ہوتے ہیں سارے برزخ کے اندر، جتنے اس کے ہوتے ہیں نا، ماں باپ بہن جو پہنچے ہوتے ہیں، دوست یار سب اس سے ملنے آئے ہوتے ہیں. پھر حالات پوچھیں اس سے کہ بتا بھی فلاں آدمی کیا کر رہا تھا، فلاں کیسے کہ چھوڑ یار مجھے پہلے مزے سیب تو کھانے دے، انگور تو کھانے دے، کیا بخاص کرتا. اللہ کہتا ہے وہاں تخت بچھے ہوں گے، بسترے بچھے ہوں گے، ان بستروں کے اوپر تکیے لگے ہوں گے. سبحان اللہ، ایسے بیٹھیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جو شہوات ہمیں دی ہیں، جس کے پیچھے ہم جنتوں کو چھوڑتے ہیں. 3 چیزیں اللہ پاک نے ایسی رکاوٹ دی نا اس جنت کے لیے. ہماری رکاوٹ جو بنتی ہیں 3 چیزیں بہت ہیں اس میں. زر، زمین اور کیا ایک اور بھی ایسے سے بنتا ہے. زر دولت ہے، زمین ہے اور زن. یہ 3 چیزیں ہیں، دولت، عورت اور یہ اپنا زمین. یہ 3 جھگڑے ایسے ہیں کہ ہمیں اس جنت کے اوپر پورا غلاف بن گیا ہے. یہ شہوات ہیں. عورت کی وجہ سے اس جنت کو چھوڑ رہا ہے انسان. اندازہ لگا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر رہا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر رہا. اور کس کو قربان کر رہا ہے؟ ومن دونہما جنتان. کتنی بڑی چیز کو قربان کر رہا. مجھے بتایا فیما عینان نضاختان. اللہ انداز رہا ہے کیسی چیزوں کو انسان قربان کر رہا ہے. فبربکما تکذبان. کتنی ناشکری کر رہے ہیں ہم لوگ. مجھے بتائیں آپ ایک تھوڑی سی مزے چسکے کے لیے کہ یہ عورت دیکھ رہے ہیں، فلاں وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، عورت مردوں سے کر رہی ہیں، اور جہاں چند دنوں کے بعد مزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کس چیز کو قربان کیا ہم نے، کتنا بڑا دیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تو جس چیز کو قربان کر کے تو جب ڈرا اور تم نے قربان کیا تو تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور جناب اللہ تکیے لگے ہوں گے، شرابیں چل رہی ہوں گی، کھانے اتر رہے ہوں گے، اور پھر وہاں کون ہوگی؟ سبحان اللہ، حوریں ہوں گی. اور فرمایا وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ یاقوت و مرجان. 2 الگ قسم کے موتی ہیں. یاقوت موتیوں سے میں نے کہا نا، اللہ اپنے اس کی حسن کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کوئی شاعر کیا بیان کرے جو اللہ بیان کر رہے ہیں اس وقت. تصور نہیں کر سکتے اس یاقوت اور مرجان جیسی وہ موتی ہوں گی عورتیں. اس کی ایک تعریف اللہ نے عجیب کی ہے کہ وہ نیچی نگاہ والی ہوں گی. سارا حسن ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مردوں کو دیکھتی پھرتی ہوں گی. ہر مرد کا پتہ ہے آج عورت کو، بے شک کہیں سے دیکھ لیتی ہیں، مردوں میں دیکھ لیتی، نقابوں میں دیکھ لیتی، پورے محلے کا پتہ ہوتا ہے. یہ ہوا، فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، فلاں وہ کر رہا تھا. صفت بتائی ان کے حسن، خاص طور پہ اس فکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی نگاہیں ایسی حسین خوبصورت نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی، یاقوت مرجان جیسی ہوں گی. اور نہ کسی انسان جن کسی نے اس کو چھو کیا دیکھا تک نہیں ہوگا ان کی شکلوں کو. کس چیز پہ نام دیا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ من خاف. کیونکہ خوف کیا ہے؟ خوف کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے الحمدللہ کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا میں نے یہ کام کر دیا. جب اس سینس میں انسان آ جائے گا الحمدللہ، تو مجھے بتائیں اس کے گناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گناہ ختم ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے سارے. ہر وقت احتیاط کی زندگی گزارے گا. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی سب کام بھی چل رہے ہیں، آرام کاری بھی چل رہی ہے، اور جناب گھر بھرے پڑے ہیں بری چیزوں کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، نہ بچوں میں نماز، نہ گھروں میں نماز، نہ خامدوں میں نماز، نہ لینا نہ دینا، کوئی پتہ کچھ نہیں. اللہ کو بڑے ڈر دیا جیسے اللہ سے بڑا. کوئی کہتے ہیں قبر کا خوف بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں کا بڑا ڈر لگتا ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے انسان اپنے آپ. ڈرنے والے تو اور آدمی ہوتے ہیں، ڈرنے والا تو شان ہی اور ہوتی ہے. ان کے گھروں میں کہاں خرافات، ان کے پاس ایسی چیزیں کہاں.
ان کے پاس اس قسم کی یعنی تصور بھی نہیں کہ کوئی چیز شک والی بھی چیز وہ نہیں رکھ سکتے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں یہ کام مجھ سے ہونا چاہیے، اس زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ گھر میں حرام پڑا ہے اور وہ جو صوفی بنتے پھر رہے ہیں، ہم تو بہت بڑے صوفی ہیں، ہم تو نقش بندی ہیں، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، بچوں کی برباد، خود بھی برباد۔ جہاں حرام چیز پڑی اور فرشتے کیسے آئیں گے مجھے بتائیں؟ جی ہم تو دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آوازیں نہیں آتی ہیں ان کی، آپ اچھا چلو آوازیں نہ بھی ہیں تو جس جگہ پہ وہ کام ہو رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو وہاں فرشتے آئیں گے، وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، چاہے 10,000 تسبیح بیٹھ کے آپ کریں، شکلوں کو بدل لیں، جسموں کو بدل لیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا خوف چاہیے تیرے میں کہ تو ایک ایک چیز پہ تیرا احتیاط اتنا ہو جائے کہ اس پہ کتنی بڑی تجھے زندگی کی قربانی دینی پڑے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والا آدمی ہے۔ صحیح ہے دوستو؟ غلط؟ کتنا بڑا کام اپنے آپ کو یہ نہ شکلوں سے ملے گا، نہ تسبیحوں سے ملے گا، نہ داڑھیوں سے ملے گا، نہ اماموں سے ملے گا، یہ تو ایک ظاہر آپ نے رکھ لیا۔ اصل چیز تو کیا ہے کہ اللہ وہی جس بزرگ نے سوال کیا تھا، جب بنڈل پیش کیا ان کا ایک ہی چیز تیرے پاس ہے دوست کہ تو خوف پیدا کر چکا تھا۔ جب انسان میں خوف پیدا ہو جاتا تو مکھی جنت میں پہنچا رہی، اور ایسی جنت میں جو جس کے بارے میں کہا 2 جنتوں میں ایک مکھی پہنچا سکتی ہے، اس سے بھی انسان کا تعلق اللہ کی نسبت سے ایسا ہو جاتا ہے ایک مچھر و مکھی سے بھی الحمدللہ کہ وہ اس کو جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ کیا حالات کیا ہوتے ہیں اس انسان کے، مجھے بتائیں کیا بن جاتا ہے۔ تو یہ حوصلے، یہ فضول باتیں چھوڑ دینی چاہیے، اس قسم کی حرکتیں اپنی زندگی کے صحیح آئینے متعلق ہم لوگ صحیح آئینے متعلق تب جا کے زندگی بنتی ہے۔ ضائع کرنے تو ضائع کرتا رہتے ہیں، ایمان کو ضائع کر رہے ہیں ہم، اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی قیمتی چیز اللہ نے دی، ہم نے کچھ نہیں کمایا ایمان سے، فراڈی کمایا، ظاہری کمایا، زیادہ سے زیادہ ظاہری کمایا، اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کمایا، وہ چیز نہیں کمائی ہم نے جس سے اللہ پاک راضی ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو خوف، یہ خوف ہے، اس کو قبر کا خوف ہوگا، گھر اس کا پاک صاف ہوگا، وجود پاک صاف ہوگا، بچوں پہ محنت ہوگی۔ آپ محنت کریں، کل کو جو ہوتا ہے دیکھی جائے، پھر اس میں آدمی کا اختیار تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے کہہ دیا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ، کیا مجھے آیت یاد آ رہی ہے، اس میں حافظ تو نہیں ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زینت اللہ، میں نے اس دنیا کو جو میں نے بنائی، یہ چاند کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ سورج کس نے بنایا؟ یہاں پھر ایک عجیب بات کہی اللہ پاک نے کہ دنیا کو میں نے بنایا، اور کیسے بنایا؟ زینت، اس کو میں نے سجایا ہے، کس چیز سے؟ شہوات سے سجایا ہے۔ یہ شہوات بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ایک طرف مرد کو پیدا کر دیا، ایک طرف عورت کو پیدا کر دیا، اور دونوں میں کرنٹ دوڑا دیے، اس کو اس کی خواہش ہے، اس کی خواہش ہے، خواہشات اللہ نے پیدا کر دی، اور اتنا زبردست کہ جیسے مرد عورت کو دیکھتا ہے تو جیسے یہ دو بلب میں 2 تار ہوتے ہیں نا، جب یہ تار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ روشنی آ جاتی ہے ٹیوب کے اندر، الیکٹرک معاملہ ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے ایک کرنٹ رکھا ہے عورت اور مرد کے اندر، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ انسان اکیلا ان عورتوں کے ساتھ بھی اکیلا نہ رہے کہ جو اس کے ساتھ محرم بھی ہیں، مطلب جسے غیر محرم ہے، بھائی اس سے بھی شک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی شیطان اس کو بھلا دے۔ اتنا خطرناک یہ رشتہ اللہ نے رکھا ہے، وہ لگتا ہے میں نے بنایا ہے، کیوں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بنایا میں نے اس لیے ہے کہ میں نے اس میں تو آزمائش ڈالنی تھی آپ، سبحان اللہ، یہی تو آزمائش تھی کہ بہت بڑی دنیا کی سجاوٹ جو ساری میں نے کی ہے وہ اسی لیے، وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا تمہیں کہ دیکھیں میں کون کیسے بچتا ہے۔ اگلا کوئی یہ فکر مجھے اگر بتایا نا آیت میں آپ بتاؤں گا، کیا یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد؟ یہ نہیں، یہ دوسری آیت۔ تو اس میں اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، احسن عملا۔ اس میں کیا نقطہ ہے دیکھیں کتنا ضرورت ہے کہ آزمائش رکھی احسن عملا، یہ کیا مطلب ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں تفسیر کرنے والے بھی اس پر کہ یہ جو اللہ نے شہوت کی بات کی ہے کہ شہوت بھی رکھی اللہ پاک نے،
اور شہوت سے آزمائی میں گئی تو اس شہوت کو کنٹرول کرنے کی اس میں عملہ کے اندر بتائی یہ بات کہ وہ کیا کہ جو میں اعمال تمہیں دوں گا جس کے تحت تم عمل کرو گے وہ احکامات جو ہیں تمہیں شہوات سے بچائیں گے. سبحان اللہ. دیکھا ترجمہ. یہ ہے عملہ کی بات جو اللہ نے کی کہ اعمال سے مراد کیا ہے؟ احسن عملہ. اچھے اعمال کیا ہے کہ یہ احکامات جو میں نے اتارے ہیں اپنی طرف سے جو ان احکامات پہ چلے گا تو شہوت اس کو کچھ نہیں کر سکے گی. سبحان اللہ. شہوات دب جائیں گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا. سہارا لو میرے احکامات کا. میں نے کہا یہ حرام اس کے پاس مت جانا بالکل نہیں بچو گے. تو احکامات کا نازل کرنا میرا اس مقصد کے لیے تاکہ تم اپنی چیز میں کامیاب ہو جاؤ اور شہوات کو کنٹرول کر لو. تو یہ تو الحمدللہ بندے کو چاہیے کہ دیکھے بھائی اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے مجھے کرنا ہے نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پورے وجود سے لے کے نیچے تک. میرے حضرت نے بڑا مختصر کی بات فرمائی رحم اللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی ایک نصیحت فرمائی تھی بڑے خوبصورت کہ تصوف کو 2 رنگ میں رکھ دیا حضرت نے میرے سامنے. فرمایا دیکھنا فاروقی صاحب اپنی سیرت اور صورت دونوں نبی اکرم سے مطابق بنائے. سبحان اللہ. پورا آ گیا اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں سیرت اور صورت. سیرت میں کیا ہے پوری چیز معاملات معاشرات عبادات اخلاقیات لینا دینا بیوی بچے سارے کس میں آ گئے انسان کی سیرت میں آ گیا. اور صورت پورا ظاہر آ گیا انسان کا. آپ نے کہ جس نے یہ 2 چیزیں اپنی اندر بنا لی وہ تصوف کے قریب آ گیا. بالکل قریب آ گیا تصوف. ہم صورت تو بنا رہے ہیں اور سیرت نہ ہو ہماری تو پھر تو فیل ہو گیا. اب سیرت بنا لے صورت نہ بنا تب بھی آدمی فیل ہو گیا. یہ دونوں کا کمبینیشن بتایا حضرت نے. بات سمجھ آ گئی نا بھائی. تو پہلے ہم کہاں سے چلے تھے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سمجھ گئے تھے؟ وہ کیا ہے خوف. اس لیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اب خوف کو جو ہے حاصل ہم نے کیسے کرنا ہے کیسے آئے ہماری زندگی کے اندر خوف؟ پتہ تو چلے گیا کہ بھئی خوف سب سے مین چیز ہے ہمارے لیے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. خوف آئے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. بولے مضمون تو ختم ہو گیا سارا کہ ایمان والو کامیاب تم کب ہوگے جب یہ خوف میں نے بتا دیا پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمہارے اندر آ گیا. وہ کون سا خوف ہے کہ اللہ کی ناراض تو نہیں ہے مجھ سے. ہر وقت ڈھڑکا رہے کہ اللہ کی ناراض کے ہر وقت فکر انسان جم جائے. وہ کہاں سے آئے گا؟ کسی جگہ سے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تم حاصل کرو. کونوا مع الصادقین. یہ وہاں سے ملے گا جہاں سے صحابہ نے لیا تھا. جب کسی شیخ سے آپ کا تعلق بھی اسی طرح ہو جائے گا اسی انداز کا صحابہ اور نبی کریم کا تعلق تھا آپس میں تو بالکل جب یہی چلتا رہے گا قیامت تک. یاد رکھیے جب یہ تعلق پیدا ہو گیا آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ اس رنگ کا تعلق ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا تھا. اس میں کیا چیز تھی؟ اطاعت تھی محبت تھی جستجو تھی. جو سرکار دو زبانیں مبارک سے بات نکل جاتی تھی اس کے بعد وہ صحابہ اس کی زندگی بن جاتی تھی. اس نے کبھی اس معیار کو نہیں مشکل ہے آسان ہے فلاں. یہ رشتہ ہے جس نے اپنے پیر کے ساتھ یہ رشتہ جوڑا. اطاعت والے سے صحابہ کرام کا رشتہ تھا. الحمدللہ قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے اندر خوف آئے گا. وہ خوف آئے گا کہ ہر وقت اس کو یہ خوف ہوگا کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج چلیں ختم تو نہیں ہوا پہلی مرید تو چل ہی رہی ہے شیخ بھی چل رہے ہیں چلو خانقاہ بھی کہیں بنی ہوئی ہیں بن بھی رہی ہیں لیکن یہ چیز ہے کسی میں پانے والی؟ کیا ہمارا مقصد یہ بنتا ہے جب ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں؟ کیا شیخ ہمیں یہ مقصد بتاتا ہے؟ یہاں تک تو نہیں نا صرف آپ بیعت ہو جائیں کسی تعلق جوڑ لیں. یہ مقصد نہیں حقیقت. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے اور وہ ہے کیا؟ خوف خدا ہے جس سے ہم اللہ کی رضا کو پالے. سمجھ آ گیا؟ اس کے لیے شیخ سے تعلق کون سا ہونا چاہیے؟ تعلق وہ ہونا چاہیے اطاعت کا. رائٹ اور لیفٹ والا نہیں. شیخ بتا رہا رائٹ آپ چل رہے ہیں لیفٹ. سبحان اللہ. وہ کہہ رہے صبح آپ کریں جی شام. وہ کہہ رہے 1000 تسبیح کر دیجیے 500 تسبیح. وہ کہے صبح ذکر میں آئیں شام کو آئیں گے. یہ نہیں چلتا. عبداللہ بن مسعود کی بڑی پیاری مثال ہے. سرکار ہم مسجد نبی میں کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ
وہ گھر سے نکل رہے ہیں, گلی کے وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. مسجد ختم بھی وہیں بیٹھے. نبی وہاں گزر ہوا, کہتے عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے آپ نے تو بٹھایا. کہتے میں نے کب بٹھایا؟ کیا آپ نے بلایا نہیں تھا وہاں بیٹھ جاؤ؟ تو میں تو گھر سے نہیں, تو میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. کہتے اچھا تو بیٹھ تو گیا, بھی اٹھ کے چلا کیوں نہیں؟ کہتے یہ بات میں نے سنی تھی, آپ نے کہا چلو تو میں چلتا. اللہ. اب اگر وہ تشریف نہ تو گھنٹوں کیا دنوں بیٹھے رہتے ہو, کیوں کہ مجھے بٹھایا گیا, میں تو اٹھ نہیں سکتا یہاں سے. تو جب تک انسان یہ اللہ تعالیٰ نے قوم پیدا کی تھی قیامت تک کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے, ہماری بدبختی کیا ہے؟ قرآن ایسا تو نہیں پڑھتے تھے جیسے وہ لوگ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو ان کی زندگی میں پورا عمل آتا تھا, ہم تو رٹا مارتے ہیں. یعنی کوئی وہ چیز ہمارے میں نہیں ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھائی ہے, جس سے ان کی زندگی بدلی ہے. چیزیں ساری موجود ہیں ہمارے پاس, ان سے اچھی موجود ہیں. ایسے پیارے قرآن وہاں نہیں تھے اس وقت, ایسی خوبصورت مسجدیں وہاں نہیں تھی, ایسے خوبصورت طریقے وہاں نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں, اس سے کہیں زیادہ چیزیں بنی ہوئی اس وقت ہمارے پاس, اور آسائشیں بھی انتہا ہیں. ذکر وہ بھی کرتے تھے, لیکن کب کہ ان کے چھپوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا, گیلا ہوتا تھا, نیچے کیچڑ ہوتی تھی, سخت سردی ہوتی تھی, اور ان کی پیشانی جو تھی سجدے کے ساتھ گارے سے لت پت ہوتی تھی. وہ بھی ایسے کرتے تھے. ہمیں تو یہ ملی ہے الحمدللہ, تھوڑا اتنی سی بارش بھی ہو جائے تو ہم اس پہ ہزاروں نخرے کرتے, گھر سے نہیں نکلتے. بارش ہو رہی ہے جی, سردی بڑی ہے جی, ہوا بڑی ہے جی, پانی بڑا ہوا ہے. وجہ ہے کہ چیزیں ساری آ رہی ہیں ہمارے پاس, قرآن بھی آ رہا ہے, مسجدیں بھی آ رہی ہیں, ایوری تھنگ آ رہی ہے وہیں سے, لیکن عمل وہ ہماری زندگی میں وہ نہیں آ رہا جیسے ان کا عمل تھا. تو ہے پیجید مریدی چل رہی ہے, مشائخ موجود ہیں, مشائخ نائب رسول ہوتے ہیں, مشائخ نائب رسول ہیں, وہی کام کر رہے ہیں جو سرکار حضور کرتے تھے. جیسے علماء کرام ہے, علماء کرام سارے نائب رسول ہیں, وہی کام کر رہے ہیں, وہی تبلیغ کر رہے ہیں, وہی پیغام پہنچا رہے ہیں دنیا کو. یہی ان کا منصب ہے, ہر عالم کا یہ منصب ہے, ہر شیخ کا یہ منصب ہے, جو پیغام پہنچائے, باطن کا زندہ کرے. یہی تو لے کے کل اس کا جواب دینا ہوگا اس کو. آج تم کہتے ہیں ہمارے 1 لاکھ مرید ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے 2 لاکھ مرید ہیں, ہمارا فلاں, اتنا پتا اس ویلے چلنا چاہیے, حساب ہوئے گا کہ تو نے مرید کے ساتھ کام کیا کیا. ہاں مرید بے ایمان ہو وہ الگ, شیخ کو تو بے ایمان نہیں ہونا چاہیے نا, وہ تو اپنی محنت کرے یا نہیں, وہ تو زور لگائے نا اپنا جہاں تک لگا سکتا ہے, جو اللہ نے جو ایبلٹی کیپیسٹی دی ہے اس کا تو کام, اس کو تو نیندیں جو ہے کم کرنی چاہیے, اس کا تو زیادہ وقت پبلک ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں حج پر گیا, حج ٹکایا جا رہا تھا میں, کیونکہ حضرت آتے تھے نا وہاں. جب دوسرے حج پہ گیا تو حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا, کہتے فاروق صاحب میں جی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. نہیں حاجی, کہتے میں تمہیں حج کے لیے بٹھایا تھا, واپس جاؤ, جو کام تمہیں دیا وہ کام کرو. سبحان اللہ, یہ ہوتی تربیت. وہ تیرا حج سے کیا کام, تجھے تو کام دیا ہے میں نے, وہاں جا کے تو لوگوں کو ذکر سیکھا, ذکر بتا, تو میرے پیچھے حج کر رہا ہے. مجھے کہتا اٹھ جاؤ, چلو وہاں جا کے کام کرو, تمہیں کام بتایا. خیر میں نے جواب تو بہت پیارا دیا نا, پھر خاموش ہو گیا. میں کہا حج کرنے کون ہے, میں تو آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. اب یہاں تو کوئی جواب نہیں تھا, تو محبت والی بات تھی, تو خاموش ہو گئے. تو بات تو یہی کہ شیخ کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے, کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ کوئی وہاں واقع مسجد نبی بیٹھے مراقبے کرے, وہ یہ پسند ہے کہ جائے میرا کام کرے. سبحان اللہ. حضرت مجدد ثانی نے ایک حج بھی نہیں کیا, عمرہ تو بہت بڑی بات ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے حج بھی نہیں کیا, عمرہ بھی نہیں کیا. کئی مشائخ میں آپ کو دکھا سکتے, زندگی نہیں جا سکے. منصب جو ہے, اللہ کے رسول کو جو چیز پسند ہے سب سے زیادہ یہ کہ دین پھیلے, دین کو پھیلاؤ, محنت کرو. باقی تو اب ڈرنا کس سے تو اللہ جانتا ہے, لیکن دین کو تو پھیلانا ہے, ہم نے یہ نہیں پھیلانا. حالات کتنی سنگین ہو جائیں, اس سے سنگین نہیں ہوگی جو نبی ہم ذات مبارک کو دکھائے گا. مثال دے گئے آپ کہ بھئی یہ جو میرے ساتھ حالات گزرے ہیں, آئیں گے حالات بڑے سنگین, لیکن ایسے پھر بھی نہیں آئیں گے تمہارے نبی کے زمانے میں آئیں گے. سب جتنے کھراٹ لوگ اس وقت پیدا ہوئے تھے, ابو جہل پارٹی جیسے, ابو لہب جیسے, جو آنکھوں سے نور نبوت کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دماغ کھلتے ہی نہیں ہیں, آنکھیں کھلتے نہیں, چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں, کنکریوں کو بولتا دیکھ رہے ہیں, درختوں کو آتا دیکھ رہے ہیں.
راستوں کو ضرور صرف اسلام پڑھتے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایسی قوم پیدا کی تھی اللہ نے کہ ان کے ذہن ان کو اترتے ہی نہیں تھے، دل میں مانتے ہیں لیکن ایسے متکبر حاسد چلن کرنے والی قوم پیدا کی اللہ نے. تو اس سے بڑی قوم اور کہا سکتی مجھے بتائیں. تو پھر کیا ہوا؟ کام بند ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہیں کام بند نہیں کیا. نہ طائف پہ بند کیا، نہ بدر پہ بند کیا، نہ احد پہ بند کیا، نہ احزاب پہ بند کیا، نہ خندق پہ بند کیا. سبحان اللہ. لوگوں کے پیٹ پہ ایک پتھر ہوتا تھا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر ہوتے تھے. کام بند ہوتے نہیں نظر آیا دین کا. تو نہ ہم خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں. اٹھو اللہ کے دین کو پھیلاؤ. دین ایسی سکون کی چیز ہے، امن، شانتی، محبت، کہ سب دشمنی ختم ہو جائیں گی. کسی نیشن سے کوئی دشمنی نہیں رہتی، کبھی نہیں رہتی. اسلام کی خوشبو ایسی ہے کہ پوری دعوت دیتا ہے کہ آپ جس ملک میں جا کے رہیں، جس نیشن میں جا کے رہیں، جس قوم میں جا کے رہیں، اگر آپ مسلمان بن کے رہیں تو سب آپ سے محبت کریں گے، نفرت کوئی نہیں کرے گی، گارنٹیڈ ہے. اب جا کے وہاں بےمانی کریں، الٹے ٹیکس کھائیں، جھوٹے فان فل کریں، اور جو بےمانی کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیں کہ یہ قوم بھی حیران ہو جائے گی، یہ قوم اتری کہاں سے ہے، یہ کیسے مسلمان ہے. کہ کوئی فراڈ اور کرنے کا طریقہ، پیسے کھینچنے کا طریقہ نا، کونسل بھی حیران ہے کہ یار ہمیں دینے پڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ہمیں دینے پڑتے ہیں پیسے. بیوی بھی کھینچ رہی ہے، بچے بھی کھینچ رہے ہیں، اولاد بھی کھینچ رہی ہے، چل رہے ہیں مفت. یعنی جبکہ قانون یہاں ہے کہ جو ملک کا قانون ہوتا ہے وہ بالکل شریعت کا قانون ہوتا ہے جو اسلام سے نہ ٹکرائے. مجھے بتائیں یہ اسلام ایسے پھیلتا ہے؟ کتنا سخت جواب دینا ہوگا. ولی من خاف مقام ربہ جنتان، 2 جنتیں ملیں گی انشاءاللہ، بہت جلد ملیں گی اپنی زندگی میں. اگر ہم، میں بھی اور آپ بھی، میں بھی آپ کے ساتھ، ہم یہ خوف پیدا کر لیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ راضی رہے. سبحان اللہ. نہ پھر کسی چیز کے بھی اندر ہماری قانون نہیں ٹوٹے گا. جب قانون ٹوٹے گا دشمن آئیں گے ہمیں. آپ ان کی اکانومی جو بڑھائیں گے، معاشیت کو بڑھائیں گے، ترقی دیں گے قوم کو، تو لائک کریں گے. آپ لائک کیا کریں گے؟ تو کلمے پڑھیں گے الحمدللہ. یہ تو بھٹکی قوم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو. جب ان کو سکون نظر آئے گا کہ یہ تو بڑے پرسکون لوگ ہیں بھائی، مسجد سے نکلتے ہیں تو چہروں پہ طمانت ہوتی ہے، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور اتنی نیکی بات کرتے ہیں، اتنا اچھا کام کرتے ہیں لوگ، کبھی آفس سے غائب ہی نہیں ہوتے اور ان کی منہ چلتے رہتے ہیں، دل ہلتے رہتے ہیں. کرتے کیا یہ قوم ہے؟ ان کے پاس جا کے بیٹھو تو سکون ملتا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کے. ایسے چہرے ہوتے ہیں ایمان والوں کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے. تو آخر کہہ دیں گے یار ہمیں بتاؤ سی تم ہو کیا. ہمیں وہی بات ہمیں بتاؤ، ہم تو رات بھر سوتے ہی نہیں ہیں جب تک اتنا بڑا 2 گلاس نہ پی لیں. وہ بھی نیند نہیں آتی، وہ تو نشہ ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اسلام تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو شانتی لے کر آتا ہے، امن لے کر آتا ہے، سکون لے کر آتا ہے، محبتیں لے کر آتا ہے. وہ کب کسی کو برا کرتا ہے؟ نہ کسی گرجوں کو گراتا ہے، نہ کسی عبادت گاہوں کو ختم کرتا ہے، نہ کسی سے نفرت کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ تیرا دین پھیلے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی. دشمنی ہے، دشمنی ہے، دشمنی ہے، دشمنی تو بننا ہے جب بدماشی کریں گے تو. ایک کچھ عمل کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے، کسی کی 3 داڑھی ہے، کسی کی 3 داڑھی ہے، کسی سب کہتے ہیں. وہ ایک جو فکرہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا سن کے بھائی یہ حد ہے ایک داڑھی کی، تو پھر داڑھی میں فرق کیوں ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا. سبحان اللہ. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاروں امام متفق ہے اس بات پر کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، چاروں امام. چلو نماز میں فرق آ رہا ہے، کسی اور چیز میں فرق آ رہا ہے، مختلف چیزیں، لیکن یہ داڑھیوں میں فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ تو خاص پتہ چلتا ہے کہ ساری خواہشات کا مذہب بنانی ہے ان لوگوں نے. ہر چیز اختلاف ہے، بہت سی چیزوں میں اماموں کے اختلاف ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بعض چیزوں تو ایسی ہیں اس میں کسی امام کا اختلاف بھی نہیں ہے. سب کہتے ہیں واجب ہے اور ضروری ہے. ایک مشت رکھنا ہے داڑھی، آپ نہیں کاٹ سکتے. تو پھر یہ کیسے؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو نفس و شیطان ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جو متفکر کر دیتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کس کو کیا کرتے ہیں، کس کو جھگڑا ہے، اتنا بڑا اختلاف کیسے کیوں ہے ظاہر پن لوگوں کے. تو سب چیزیں ہمیں صحیح کرنی چاہیے، دوست نہیں کرنی چاہیے. یہ سب نفس ہے. اور پھر اس سے پھر امیدیں رکھنی اور لوگوں سے تعریفیں کروانی، بڑا نیک آدمی ہے جی، بڑا شریف آدمی ہے جی، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، فلاں کرتا ہے. اس وقت تو آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے. مجھ جیسا تو بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے جو دین کو کھلونا بنایا ہے، جس نے میں کیا کام کرتا ہوں، کیا کام کرتی ہوں، میرے لوگ کیوں تعریف کر رہے ہیں.
اللہ معاف کرے. تو بس ٹاپک یہ تھا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ خوف پیدا کرو، اور خوف پیدا کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، لیکن صرف منہ دکھانے کے لیے نہیں، جمعرات کے لیے نہیں، ذکر کے لیے نہیں، اس وجہ سے جاؤ کہ جس لیے اللہ نے حکم دیا ہے اس سے جا کے تقوی حاصل کرو. چاہے جوتی اٹھانے پڑے، چاہے اس کے پیچھے پڑنا پڑے، چاہے اس کی ڈانٹ کھانی پڑے، جو کچھ بھی کرے، لیکن اللہ نے راستہ یہ بتایا ہے اس کو نہیں چھوڑنا. ہم نے جا کچھ بھی ہو جائے، جب تک کہ ہمیں اللہ کا وہ خوف نصیب نہ ہو جائے. سبحان اللہ، ہم کہنے لگیں کہ ہماری زبانیں کہنے لگیں کہ لگیں راستہ نہیں مجھ سے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. آپ